توڑا گیا، بھائیوں کے بھائی مارے گئے۔ کیوں مارے گئے؟ کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی ان کی، صرف وجہ کیا تھی کہ یہ نام علی کا لیتے تھے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ سوال کیا متوکل نے، یہ انتہائی سفاک اور ظالم ترین شخص تھا بنو عباس میں۔ بنو عباس کی حکومت میں میرے خیال میں اگر کہا جائے تو سب سے زیادہ جس نے ظلم کیا ہے وہ متوکل ہے۔ اور پھر انہی کے دور میں میرے خیال میں یا بنو امیہ کا جو آخری دور تھا حجاج بن یوسف تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے استاد یعقوب ابن سکیت، اسے پتہ چلا کہ یہ علی سے محبت کرتا ہے، بلایا اور ایک مشکل سوال کی۔ کہنے لگا مجھے بتا، تیری نظر میں میرے یہ دو بچے جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور یعقوب ابن سکیت کے شاگرد تھے، تیری نظر میں میرے یہ دو بچے افضل ہیں یا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں؟ سوال بڑا مشکل ہے، جواب آسان لیکن جواب دینا مشکل ہے۔ یہاں امتحان ہوتا ہے کہ ہم علی سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ آج محبت آسان ہے، حالات آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مشکل اور دقت بھی نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر علی پڑھنا بھی آسان ہے، علی سننا بھی آسان ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ اس نے یہ سوال کیا، تیری نظر میں میرے یہ دو بچے افضل ہیں یا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اگر جواب میری مرضی کا دیا تو صحیح، نہ دیا میری مرضی کے خلاف دیا تو پھر میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اب موت سامنے ہے مگر ماں کے دودھ کی طہارت مجبور کر رہی ہے کہ جواب وہی دینا ہے جو ماں نے دودھ پلاتے ہوئے لوری میں سنایا تھا۔ سوال کیا تھا؟ تیری نظر میں میرے یہ دو بچے افضل ہیں یا علی کے حسن اور حسین افضل ہیں؟ جواب آسان ہے مگر دینا مشکل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یعقوب ابن سکیت نے دیا کہ نہیں دیا۔ یعقوب نے کہا مجھے پتا ہے جواب میں دوں گا تو میرا سر قلم کر دے گا، مگر میرے سر قلم کرنے سے پہلے تو اتنا سنتا جا، میں تیرے بچوں کے ساتھ علی کے بچوں کا مقابلہ نہیں کروں گا، میں علی کے حسن اور حسین کی بات نہیں کروں گا، تو اتنا یاد رکھنا علی ابن ابی طالب کی بات بھی نہیں کروں گا۔ علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام کمبر تھا، علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام کمبر تھا، خود کمبر کی بات بھی نہیں کروں گا۔ کمبر کے پاؤں میں ایک پھٹا پرانا جوتا تھا، اس جوتے کی بات بھی نہیں کروں گا۔ اس جوتے سے لگنے والی خاک تیرے دو بچوں سے افضل ہے۔ ان جوتوں سے لگنے والی خاک تیرے دو بچوں سے افضل ہے۔ دنیا نے بڑا امتحان لیا علی والوں کا، تو میں چاہتا ہوں میں چند ایک آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ آپ کو سناؤں، مگر وہ کیسے پڑھی گئی ہیں؟ وہ پڑھی ایسے گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص شام سے مکہ آیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم عبادت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اپنی عبادت خراب کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم علی کا نام لیں گے، علی کے دشمن کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جن کے ہاتھوں میں چراغ ہو، جن کے ہاتھوں میں سورج ہو، وہ ستاروں سے روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ پڑھی کیسے گئی؟ ایسے کہ ایک شخص آیا شام سے مکہ اور اسے بتایا گیا
کہ یہاں ابن عباس درس تفسیر قرآن دیتے ہیں. اس نے کہا درس تفسیر قرآن دیتے ہیں. ابن عباس ہاشمی ہے اور یہ قرآن انہی کے گھر کے بعد ہے. اگر ابن عباس درس تفسیر قرآن نہیں دے گا تو کیا ہم دیں گے؟ کہنے والے نے جس نے شکایت لگائی تھی اس نے کہا تجھے نہیں پتا ابن عباس درس تفسیر قرآن کا بہانہ بنا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے لوگوں کو فضائل علی بتاتے ہیں. تو یہاں سے جب سنا کہ درس تفسیر قرآن بہانہ اور حقیقت میں علی کے فضائل، تو جناب کی طبیعت ناساز ہو گئی. اور یہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. علی کا جو دشمن ہے وہ علی سن کر بگڑتا ہے. ایک مرتبہ کہا میں کل خود جاؤں گا. خود دوسرے دن سرکار تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ واقعاً ابن عباس وہی کام کر رہے ہیں کہ جو انہیں بتایا گیا. ابن عباس درس تفسیر قرآن کے بہانے لوگوں کو فضائل علی سنا رہے تھے. جیسے ہی درس تفسیر قرآن ختم ہوا یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. کہا ابن عباس کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے تم نے سنا نہیں میں کیا کر رہا تھا. جواب نہ ملا. ایک مرتبہ کہا ابن عباس تو لوگوں کو درس تفسیر قرآن کے بہانے فضائل علی بتاتا ہے. اگلا جملہ اس ہاشمی شہزادے نے کہا مجھے بتا کہاں قرآن ہے اور علی نہیں. اب اگر آپ اس طرح سے سنیں گے تو میرے خیال میں یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. ابن عباس نے کہا مجھے بتا کہاں قرآن ہے علی نہیں. ابن عباس نے کہا ایسا کرتے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے جواب. کہنے لگا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے. ابن عباس نے اب قرآن پڑھنا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اس نے کہا یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب پیغمبر نے خود فرمایا تھا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ منذر این امت منم ہادی وجود مبارک علی ابن ابی طالب است. اس امت کو ڈرانے والا میں ہوں، اس امت کی ہدایت کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. لیکن ابن عباس کیا تمہیں یہی آیت ملی ہے پورے قرآن میں؟ کوئی اور آیت پڑھ کے دکھا. ابن عباس نے کہا آیت تبدیل کر لیتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہنے لگا ابن عباس یہاں پر تو علی کی طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے، مگر کیا تمہیں صرف یہی آیت ملی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھ کے دکھا. ابن عباس نے کہا آیت پھر تبدیل کر لیتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہنے لگا ابن عباس یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب علی حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہے تھے جبرائیل نے آ کر یہ آیت پڑھی تھی. یہ قصیدہ بھی علی کی شان میں ہے. ابن عباس بڑے بڑے بندوں نے انگوٹھیاں دیں مگر جبرائیل نہیں آیا. لیکن کیا صرف یہی آیت ملی ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. کہنے لگے ہم آیت پھر تبدیل کرتے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. ابن عباس اس آیت میں تو علی کو نبأ عظیم کہا گیا. کہاں آیت پھر تبدیل کرتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. کہا حبل اللہ سے مراد بھی اللہ کی رسی سے مراد بھی علی ابن ابی طالب ہے. مگر آپ کی چپ کی قسم اس نے بار بار جب یہی کہا نا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ابن عباس نے کہا آیت پھر تبدیل کرتے ہیں.
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس نے کہا حبل اللہ سے مراد، اللہ کی رسی سے مراد بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا ابن عباس کوئی اور آیت پڑھو، کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کہا ابن عباس اس آیت میں تو رسول کی رسالت کی گواہی کے طور پر وہ لا شریک اپنے ساتھ علی کو شریک کر رہا ہے، مگر تم کوئی اور آیت پڑھو، پورے قرآن سے تمہیں یہی آیت ملی ہے۔ ابن عباس نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہا ابن عباس یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے سچوں کا تقاضا کیا تھا، جب یہودیوں نے کہا تھا سچے لے کر آؤ، پیغمبر نے اپنے ساتھ سچے اکٹھے کیے تھے، سارے سچے محمد کے ساتھ گئے تھے، جتنے جھوٹے تھے وہ سارے مدینہ میں رہ گئے تھے۔ مگر ابن عباس پورے قرآن سے تمہیں صرف یہی آیت ملی ہے۔ ابن عباس نے کہا ہم آیت پھر تبدیل کر لیتے ہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا ابن عباس یہاں پر تو رسول کی رسالت کا جو اجر ہے وہ مودت فی القربہ ہے، اور مودت فی القربہ کا پہلا مصداق علی ابن ابی طالب ہے۔ اس آیت میں بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ ابن عباس نے کہا ہم آیت پھر بدلیں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ابن عباس یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر نے کہا تھا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا سوائے علی کے، کسی کے جگر میں اتنی ہمت نہ تھی، اس بستر پہ علی سویا تھا۔ مگر ابن عباس تو اس آیت کے علاوہ کوئی اور آیت پڑھ۔ ابن عباس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، آیت تو پڑھ جواب میں دیتا ہوں۔ جیسے ہی کہا اس نے کہا ابن عباس آیت میں پڑھتا ہوں، کہا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ ابن عباس نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر کے بعد ایک مرتبہ سرزمین مدینہ پر زلزلہ آیا تھا، اور ابو طالب کے بیٹے نے، دنیا جسے ابو تراب کہتی ہے، اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مار کے کہا تھا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ابو تراب کا حکم ہے تو ٹھہر جا۔ اس کے بعد پھر زلزلہ نہیں آیا۔ اس نے کہا ابن عباس ایک بات کا تو اعلان کر دے۔ کہا کیا کہوں؟ کہا دنیا جب تک رہے گی، خدا کی زمین اور یہ کائنات جب تک رہے گی، اس مشرق اور مغرب میں سورج کا آنا جانا جب تک رہے گا، علی کی فضیلتوں کا سورج بلند رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، بات اب شاید اس کے بعد کل آگے بڑھے گی۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ جہاں سے فضائل ختم کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے، اور جہاں مصائب ختم کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ اور کل کی مجلس میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے چند جملے عرض کیے تھے۔ آج اس کے بعد ایک یا دو جملے سنیے، اور پھر میں نے ایک شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے۔ جیسے ہی مسلم کی شہادت کی خبر حسین کو ملی، صاحب اولاد بیٹھے ہو، یہ دن ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ شرم کر کے نہ رونا، بطول کے بیٹے کا پرسہ بی بی کو دے دیں، تھوڑے دنوں کے مہمان ہیں۔ آج زینب عالیہ آپ کا پرسہ لینے کے لیے یقیناً اس مجلس میں تشریف فرما ہوگی۔ جب 10 محرم آئے گی، شام غریبہ کے بعد زینب نے بڑا مصروف ہو جانا ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھ جائیں گے، کربلا کے میدان کو چھوڑنا ہوگا، کوفہ اور شام کا سفر ہوگا۔ عزادارو،
جیسے ہی یہ خبر آئی نا، ایک مرتبہ فرمایا مسلم کی بچیوں کو لے کر آؤ، صاحب اولاد تشریف فرما ہو، کہا مسلم کی بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ مسلم کی بیٹیوں کو بطول کے بیٹے نے اپنے زانوں پہ بٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ جب پیار کر رہے تھے نا کہ ایک مرتبہ ساتھ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کھڑی ہے، 4 سال کی سکینہ، جو دیکھ رہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ عزادارو، حسین ابن علی نے مسلم کی بیٹیوں کے سر کو چوما ہوگا، رخساروں کا بوسہ دیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا۔ پیار کرنے کا یہی تو طریقہ ہے چھوٹے بچوں سے۔ اور ساتھ کھڑے ہو کر سکینہ دیکھ رہی ہوگی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے، جب کسی کا بابا اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ مگر سوال کرو، کیا سکینہ کی یتیمی کے بعد اس کے ساتھ پیار ایسے ہی ہوا؟ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ جب راہوار حسین چلنے لگا نا، حسین ابن علی نے اپنے ذوالجناح کو ایڑ لگائی اور ساتھ جملہ کہا، تھوڑی دیر کی زحمت ہے، صبح سے لے کر اب تک تو مجھے لے کر آ رہا ہے میدان میں، واپس لاتا ہے خیموں میں، اس کے بعد بطول کا بیٹا چلا جائے گا، تجھے زحمت نہیں دے گا، مجھے لے کر چل میدان میں۔ عزادارو، یہ ذوالجناح تھا، آگے نہیں بڑھا، حیوان تھا، اس نے اپنے منہ سے اشارہ کیا اپنے پیروں کی طرف۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے کہ جس نے ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑ رکھا ہے اور شاید کہہ رہی ہے، نہ لے کر جا میرے بابا کو۔ صبح سے لے کر جو گیا ہے اب تک واپس نہیں آیا۔ سکینہ منت کرتی ہے، تو اگر لے گیا یہاں سے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ عزادارو، جیسے ہی حسین نے دیکھا ذوالجناح سے نیچے اترے، اپنی گود میں بٹھایا اپنی بیٹی کو، پیار کیا، ساتھ ایک جملہ کہا، سکینہ میرے بعد تماچے مارے جائیں گے۔ کتنا سخت تھا، بابا حسین جیسا ہو، بیٹی سکینہ جیسی ہو، رشتہ محبت کیا ہے خدا کی قسم نہ میں بیان کر سکتا ہوں، نہ کسی اور زبان کے اندر اسے بیان کرنے کی ہمت ہوگی۔ کہ سکینہ میرے بعد تماچے مارے جائیں گے، میرے بعد تیرے در اتارے جائیں گے، میرے بعد تیرے کرتے کے دامن کو جلایا جائے گا۔ اور عزادارو، جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ اس بیٹی کے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ رخسار نیلے ہو گئے، کانوں سے در اتار لیے گئے، کرتے کا دامن جلا دیا گیا۔ آئیے، آپ کربلا میں ہیں اور آج میں ایک شہزادے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تاریخ نے جسے حضرت قاسم کہا ہے۔ حسین کو بڑا پیارا ہے قاسم، اور یہ شہزادہ اتنا نفیس ہے کہ ماں نے بڑے ناز اور بڑے لاڈ کے ساتھ اسے پالا ہے۔ 2 شہزادے ہیں ہاشمی گھرانے کے کہ جو بہت نفیس ہیں، ایک امام سجاد اور ایک حضرت قاسم۔ امام سجاد کے بارے میں مولا علی اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے، یہ ہاشمی خون ہے، اس کا باپ جنت کا سردار ہے،
اس کی ماں ایران کی شہزادی ہے، خبردار کبھی وضو کرتے ہوئے بھی نہ اپنے سر سے اس کے سامنے چادر نہ اتارنا۔ یہ بڑا غیور شہزادہ ہے، یہ بڑا نفیس طبیعت کا مالک ہے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ ایک عالم دین نے یہ جملہ پڑھا کہ امیر المومنین کے دور میں سید الساجدین کا سن چھوٹا تھا، اپنے گھر سے نکلے اور بازار کی جانب چل پڑے۔ علی ابن ابی طالب سید الساجدین کے پیچھے گئے، جلدی سے اٹھایا، کہا تیرے جیسے نفیس طبیعت کے مالک بازار کی بھیڑ میں نہیں آتے، لوگوں کی نظر بد نظروں کی نظر کھا جاتی ہے۔ عزیزانو، میں ہاتھ کو جوڑ کر امیر المومنین سے خطاب کر کے کہوں گا، مولا کاش آپ کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھی ہوتے۔ آج تو آپ اٹھا کر لا رہے ہیں، لیکن جب شام کے بازار میں جا رہا تھا نا تیرا یہ بیٹا، اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ زینب جیسی پھپھی کے سر کے اوپر ردا نہیں تھی، اور یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، یا لیت امی لم تلدنی، کاش سجاد اس دنیا میں نہ آیا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا شہزادہ حضرت قاسم، بڑی نفیس طبیعت کے مالک۔ اور دیکھیں، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد سے امید لگاتی ہے، اسے پالتی ہے بڑے ناز کے ساتھ، بڑے لاڈ کے ساتھ، بڑے خیال کے ساتھ۔ قاسم کو جب پال رہی تھی نا، یہ ہر ماں کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میرا شوہر نہیں ہے، تو میرا سہارا ہے، میں تجھے دولہا بنا کر دیکھوں گی۔ ہم اگر یہ دولہا بنانے کی حسرت جو ہے وہ پوری نہ ہو سکی۔ عزیزانو، جب قافلہ چلنے لگا نا مدینہ سے، تو یقیناً حضرت فروا یہ سمجھ گئی ہوگی کہ اب قاسم دولہا تو بنے گا، مگر کس رنگ میں یہ دولہا بنے گا؟ اس کے ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگے گی، اس کے ہاتھوں پہ اس کے خون کی سرخی لگے گی۔ عزیزانو، ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ چلا اور عاشور کی رات آئی، میں نے سفر کو بالکل مختصر کر دیا۔ عاشور کی رات آئی، ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی، بتا رہی تھی بیٹا صبح سب سے پہلے تو نے مقتل کی طرف جانا ہے۔ جو آبان و انصار تھے وہ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو سمجھا رہے تھے، بنو ہاشم سے پہلے ہم جائیں گے۔ بنو ہاشم کے جتنے تھے سارے یہی سوچ رہے تھے، علی اکبر سے پہلے ہم جائیں گے۔ ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کی طرف بھیجا، کہا جاؤ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ تمہارا نام کل کے شہیدوں میں ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہی قاسم یہاں سے چلے، دیکھا حسین ابن علی اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے، اور حسین خطاب کر کے کہہ رہے ہیں انہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اور پھر ایک مرتبہ چراغوں کو گل کر کے بھی کہا، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں یہاں سے اٹھوں گا لوگ مجھے دیکھیں گے، شرمسار ہونے سے بچنے کے لیے بیٹھا ہو، تب میں چراغ بھی بجھا دیتا ہوں، تم یہاں سے اتنے دور چلے جاؤ، کل جب میں ندائے استغاثہ بلند کروں گا نا، میری آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ عزیزانو، ایک مرتبہ اصحاب نے اپنی وفا کی مثال پیش کی، لوگ اٹھے کہنے لگے فرزند رسول 70 مرتبہ بھی تمہاری محبت میں ہم قتل کیے جائیں، پھر ہمیں جلایا جائے، پھر ہماری وہ راکھ ہوا میں اڑائی جائے، پھر ہمیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے، ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم رسول کو کل کیا منہ دکھائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، کہنے لگے جا کر اپنی عورتوں کو کسی محفوظ مقام پہ چھوڑ آؤ، اس لیے کہ کل ہم جب مارے جائیں گے عورتوں کو قیدی کر لیا جائے گا، اور زینب کبریٰ جیسی بیوی کے ہاتھوں میں بھی رسن پہنائے جائیں گے۔ ایک صحابی نے یہ جملہ سنا، وہ اٹھا اپنی زوجہ کے پاس گیا، کہا چلو میں تمہیں فلاں مقام پر چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہنے لگے کیوں؟
کہتا ہے کہ کل کا جب دن ہوگا، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قتل ہو جائیں گے، جب ہم شہید ہو جائیں گے، اس وقت بیویوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے جائیں گے۔ اس نے کہا تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، محمد کی بیٹیوں سے زیادہ قیمتی پردہ تو نہیں ہے ہمارا۔ ہم دختر پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ منظر قاسم دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ بڑھ کر اپنے چچا سے سوال کیا، کہنے لگے چچا کیا کل کے شہیدوں میں قاسم کا نام ہے یا نہیں ہے؟ جب یہ سوال سنا نا ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، چچا اور بھتیجا اتنا روئے کہ غش کھا کر ایک مرتبہ گرے۔ جب غشی سے آفاقہ ہوا، قاسم نے پھر وہی سوال دہرایا، چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آواز آئی، قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت تیرے لیے کیسی ہے؟ فرمانے لگے احلا من العسل، چچا وہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اس لیے کہ میں اس کا پوتا ہوں جو دعویٰ کیا کرتا تھا کہ موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے، علی کو فرق نہیں پڑتا، چچا موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ عزادار ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا یا قاسم تڑپ گیا، کہا قاسم صرف تیرا نام نہیں ہے، تیرے 6 ماہ کے علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا، ہاشمی غیرت ایک مرتبہ جلال میں آئی، کہنے لگے چچا یہ اشقیاء خیام میں آ جائیں گے؟ عزادار فرمایا نہیں قاسم، یہ خیام میں تو نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو خود لے کر جاؤں گا۔ عزادار ہو گئی صبح عاشور، قربانی کا دفتر کھلنے لگا۔ قاسم نے چچا سے بار بار اجازت طلب کی مگر حسین نے اجازت نہ دی۔ ایک مرتبہ جناب فروہ کو پتہ چلا، خود قاسم کا ہاتھ پکڑ کر مولا کی خدمت میں آئی، کہنے لگی مولا میں کنیز ہوں، کنیز کی بیٹی ہوں، آپ سے رشتہ اتنا ہے، آپ کے بھائی کی بیوہ ہوں، آپ کے بھتیجے کی ماں ہوں، میرے پاس صرف پیش کرنے کے لیے یہ ایک قربانی ہے، اسے اپنی بارگاہ سے مسترد نہ کرنا، اسے رد نہ کرنا، مولا اسے قبول کر لیجئے۔ عزادار ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا اور پھر حسین نے ایسے دیکھا ہوگا جیسے باغبان اپنا اجڑتا ہوا باغ دیکھتا ہے۔ قاسم کو تیار کرایا، خود تیار کیا، امامہ بندھوایا اور اپنے سینے کے بٹن چاک کیے۔ ایک مرتبہ قاسم کو اٹھا کر خود زین پہ سوار کیا، اس لیے کہ قاسم اس قابل نہیں تھے کہ خود زین پہ سوار ہو جاتے۔ عزادارو قاسم کو جب رخصت کرنے لگے نا، حسین ایک مقام سے دیکھ رہے ہیں، جب وہاں سے یزید کی طرف سے ایک ایسا پہلوان آیا کہ جو بہت بڑے بڑے بہادروں سے مقابلہ کیا کرتا تھا، مگر جب دیکھا کہ یہ سامنے والا بچہ ہے، یہ بڑے فخر سے کہتا ہے اس کے ساتھ تو میرے بیٹے لڑیں گے۔ اس کے 7 بیٹے تھے، اس نے ایک کو بھیجا، قاسم نے فنار کر دیا، اس نے دوسرے کو بھیجا، قاسم نے فنار کر دیا، اس نے تیسرے کو بھیجا، یہ بیٹے ایک ایک کر کے بھیجتا رہا، قاسم فنار کرتا رہا۔ جب یہ اس نے دیکھا 7 کے 7 واصل جہنم ہوئے، یہ خود آیا اور بڑے غیظ اور غضب کے عالم میں آیا۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ منظر حسین بھی دیکھ رہے تھے، یا قاسم کا استاد عباس بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ عباس کی آواز تو آئی ہوگی نا، قاسم یہ بڑا پہلوان ہے، ذرا سنبھل کے اس کے سامنے۔ عزادارو وہاں سے حسین دعا مانگ رہے ہوں گے، یا یہ سامنے آیا، قاسم نے اسے بھی تقسیم کیا۔ جیسے ہی تقسیم کیا نا، ادھر سے اعلان ہوا یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے، یہ سارے مارتا چلا جائے گا، اس کے اوپر ہر طرف سے حملہ کرو۔ جب چاروں طرف سے حملے کا نام آیا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر سوار کیا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اس نے خنجر سوار کیا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سوار کیا۔ عزادارو ایک منظر ایسا بنا کہ قاسم زین پہ سنبھل نہ سکے۔ اور یہ یتیموں کی فطرت ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے ماں کو بلاتے ہیں۔ جیسے ہی قاسم نے آواز بلند کی نا، ایک مرتبہ یہ حسین کے کانوں پہ پڑی،
عزادارو حسین کے کانوں پہ پڑھنے تک اس ندا نے جب یہ حسین کے کانوں پہ آئی حسین نے چلنا شروع کیا، مگر حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کے اوپر مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے تھے، مغرب کے گھوڑے مغرب کو مشرق کو دوڑ گئے تھے۔ عزادارو نہیں پتا چلتا تھا حسن مجتبیٰ کے بیٹے کے سینے کی ہڈیاں کون سی ہیں، پسلیوں کی ہڈیاں کون سی ہیں۔ ایک مرتبہ چچا اپنے بھتیجے کی لاش کے اوپر جیسے ہی پہنچا نا، اپنے قاسم کو اٹھایا اور اس پھول سی کلی کو اپنی عبا کے اندر جب لے کر آیا، ایک منظر ایسا بنا، خیموں کے اندر رکھا، بیویوں نے حلقہ ماتم بنایا، درمیان میں لاشا قاسم کا پڑا ہے۔ ایک وقت آیا ایک سائیڈ پہ کلاسا اکبر کا پڑا تھا، عزادارو درمیان میں حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کی حالت میں مصلی پہ بیٹھتا ہے۔ ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے، میرا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے دین کی خاطر میں نے اپنا اکبر بھی دے دیا، میرا قاسم بھی تقسیم ہو گیا۔